السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ جو میں نے آیا مبارکہ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورہ کریم تلاوت کی۔ میرے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بہت مختصر سی صورت ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، عبادات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور قربانی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اسلام میں یہ دستور رہا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتا رہا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل قربانیاں اللہ کی راہ میں کرتے رہیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں نماز کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں واضح طور پر یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے
کہ اے محبوب، میں نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بے شمار خوبیاں برتیں آپ کو دیں، آپ میرے لیے صرف یہ کام کریں کہ میری عبادت کریں، میرے لیے نمازیں پڑھیں اور میرے لیے قربانی دیں۔ قربانی شعار اسلام ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کو قربانی بہت ہی محبوب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ 10 ذی الحج کو خود اللہ رب العزت ایک عمل کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے 10 ذی الحج کو خون بہانا، قربانی کرنا، قربانی کا خون بہانا۔ وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی مانگی اور انہوں نے قربان کی، اور اللہ رب العزت کو وہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ تا قیامت تک ہر مسلمان کے لیے واجب کر دی کہ قربانی آپ پر واجب ہے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت کو 10 ذی الحج کو خون بہانا، قربانی کرنا بہت پسند ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو لوگ اس دن نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو 10 ذی الحج کو قربانی کرنا سب سے زیادہ پیارا عمل پسند ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ نے وہ چیز، اپنی پسندیدہ وہ چیز جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ اپنے پیسے، آپ کو پسند ہے نا، انسان کو پیسے سے بہت زیادہ پیار ہے، اس پیسے سے آپ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور خریدتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج کو آپ اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ تلقین فرمائی کہ قربانی کرو، اور وہ بھی شوق سے، ذوق سے، دکھاوے کے لیے نہیں، شوق سے اور ذوق سے، کہ اللہ رب العزت اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کو 10 ذی الحج کو اس سے زیادہ کوئی اور عمل ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ پسند ہو۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اور ہماری اپنی امت کے لیے یہ نقوش
چھوڑے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اور قربانی بھی وہ جو ہم میں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اور اس وقت ظاہری بات ہے انسان کو دولت سے زیادہ تو پسند اور چیز ہے نہیں، تو آپ اپنی دولت کو جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دی، اس سے آپ کو بہت ہی اچھا، پیارا، صحت مند، تندرست، کسی عیب سے پاک جانور خریدیں اور اسے پھر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ اصل میں بات میری بتانے کی یہ ہے کہ دو جہانوں کے مالک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحج کو 2 قربانیاں ادا فرمائیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز اللہ رب العزت پر قربان کی، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، بانٹ دیا، سب کچھ بانٹ دیا۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں کہ آپ لیں اور جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو 2 قربانیاں کی، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فقر تھا، بہت تنگ دستی تھی، لیکن عزیز دوستو حضرت علی کرم الوجہ الکریم اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، اتنا ان کے گھر میں تنگ دستی تھی کہ 3 دن تک کھجور اور پانی سے روزہ رکھتے اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے، لیکن عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو 2 قربانیاں کرتے۔ اور اب میں موجودہ صورتحال کی طرف تھوڑا آ جاتا ہوں کہ ہم ہالیڈیز پر جاتے ہیں، ہمارے پاس
دولت ہوتی ہے ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں. ہمارے دل میں یہ خیال پیدا آتا ہے کہ میں ایک اچھی کار لوں. ہم جیسے بھی کر کے کسی بھی حالت کسی سے قرضہ لے کے قرضہ اپنے آپ کو تنگیوں دستیوں میں ڈال کر اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں, کار لیتے ہیں. پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم اب گھر بھی لیں, دنیا میں رہنا ہے, تو ہم اس کو بھی خریدتے ہیں. اب وہ پیسہ نہ جانے کہاں سے آتا ہے. لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے کا وقت آتا ہے, تو ہمارا یہ رونا لوگوں کے سامنے روتے ہیں کہ اس سال تنگ دستی ہے, اس سال ہم قربانی نہیں کر سکتے. حالانکہ بیٹوں کی شادی پہ, دیگر بچوں کی دیگر خوشیوں پہ, بچوں کی سالگرہوں پر, ولیموں پر بے دریغ اور بے ایسی چیزیں پکواتے ہیں کہ جو بعد میں وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. اس کو بالکل سجا سجایا اٹھا کے بن کی نظر کر دیا جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وقت آتا ہے تو اپنی تنگ دستی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بھائیوں بہنوں عزیز دوستو, ایسی بات نہیں. اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے. سارا سال آپ گوشت کھاتے ہیں, ہر چیز اپنی پسند کی کھاتے ہیں, تو کیا سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہماری جیب تنگ ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی, ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر کی الماریاں کھولیں, اس میں کپڑے دیکھیں کہ آپ پہ کتنا کپڑا پڑا ہوا ہے جو آپ نے کبھی پہنا ہی نہیں. آپ کے گھر میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں, بک شیلف بھری پڑی ہے جو آپ نے کبھی پڑھی ہی نہیں. اس کا موازنہ کیجئے. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری بات میں یہاں کہہ دوں ایک, کہ کیونکہ یہ ٹاپک لینتھی ہے, لمبا ہے, میں اس کو اختصار کے ساتھ آگے کچھ تھوڑا سا میں ایک بتاؤں جو بہت ضروری ہے, اور وہ آج کل کی صورتحال کے نظریے سے بہت اہمیت کی حامل ہے. غور سے سنیے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قربانی کریں, چھوٹا جانور کریں, بھیڑ کریں, دمبا کریں, بکرا کریں, وہ ایک حصہ ہے, وہی اس کی پوری قربانی ایک بندے کی طرف سے ہوگی. بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے, بیل ہے, گائے ہے, اس کے 7 حصے ہیں. اب آپ نے 6 حصے تو کر لیے اکٹھے, اب ایک حصہ رہ گیا ایک. اب اس کے لیے آپ کہیں یار اب کس کو ملائیں, اور تو کوئی بندہ ہے نہیں, چلیں کسی ایسے کو جو مالدار ہو اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی چودھری صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, دراصل ہم نے ایک گائے خریدنی ہے یا بیل خریدنا ہے یا اونٹ خریدنا ہے, اس کا ایک حصہ جو نا وہ بچ گیا ہے, اگر آپ مہربانی کریں تو آپ ایک حصہ اس میں نشے ڈال لیں. تو اب وہ ان چودھری صاحب, ان خان صاحب, اس ملک صاحب کا یہ کیسے جواب ہوگا کہ دیکھیں بھائی میں نے 4 بکرے تو آلریڈی خریدے ہوئے ہیں, قربانی تو میں نے کرنی ہے, چلیں اس سال میں ایک حصہ بڑے جانور میں بھی ڈال دوں گا, تو وہ چلیں تکے کھانے کے کام آئے گا, چھوٹی سی پارٹی کر لیں گے.
کافی دیر ہو گئی ہم نے بڑا گوشت کھایا نہیں، تو اس کے ٹکے بنا لیں گے، جو قیمہ بنا لیں گے، کوئی ایسا کچھ سلسلہ کر لیں گے۔ اب دیکھیں اس نے آپ کو حصہ تو دے دیا، لیکن اس کی نیت قربانی کی نہیں، اس کی نیت صرف کھانے کی، دنیاوی لحاظ سے کھانے کی، کوئی نیت قربانی کی اس نے ظاہر ہی نہیں کی کہ چلیں میں یہ حصہ اللہ کی راہ کے میں اس میں ڈالتا ہوں، کوئی قربانی کی نیت کی نہیں اس نے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اس نے نیت کی نہیں قربانی کی، اس نے 7واں حصہ پیسے دے دیے آپ کو، آپ نے قربانی کر دی، آپ کی نظروں میں قربانی ہو گئی، اصل میں وہ قربانی جو دیگر 6 تھے نا ان کی بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہم میں سب سے بڑی یہ بری عادت ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ 6 بندوں نے اپنی قربانی کی، اللہ کی رضا کے لیے پیسے دے دیے، اور ایک بندے نے قربانی کی نیت نہیں کی، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں کیا، خلوص ہی پیدا نہیں کیا، دل میں یہ چیز رکھی ہی نہیں، اس کی وجہ سے ان 6 کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ذہن میں خصوصی طور پر یہ رکھیں کہ جب آپ قربانی کریں تو خاص خلوص سے، خاص نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر قربانی کریں، اور اس سے ہی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے، ان چیزوں سے دور رکھیں، اور اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ پھر ہم اپنے کہتے ہیں اس سال ہم اپنے ابا جان کی، امی جان کی، پھر اگلے سال، پھر 3 سال بعد، 4 سال بعد اب کریں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کوئی ایسا رقم پیسہ، تو پھر آپ کو اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقاربہ کی وہ علیحدہ کریں قربانی، لیکن سب سے پہلے آپ پر اپنی قربانی واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کے بعد، والدہ کے بعد کوئی ایسی استعداد نہیں ہے، یا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ تو ان کے لیے قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ حیات ہیں، ان کے پاس رقم ہے تو وہ قربانی کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ توفیق ہے تو آپ بالکل ان کے لیے کریں، اللہ رب آپ کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ سب یہ نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتیں آپ کی اگر اچھی ہیں تو آپ کو اس کا اجر بھی اچھا ہی ملے گا۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے سے کچھ کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں، بتانے میں کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ عز و جل۔